اجتماع سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ الاکرام سید الاسلمہ فی الوجود امجب المقام الممون نقطۃ الدار الوجود خاتم السبق والفاتح من غلق المول الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل بیت والطیب الطاہر المعصومین المنتجبین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لعنت اللہ دائمین واجمعین وغاصبین وحقوقہن ومنکر ولایت ولی اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دل الاسلام ان دین دل الاسلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتمداری ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نینوا سن 1446 ہجری۔ خداوند عالم کا بہت بہت شکر گزار ہیں کس نے اس سال کا محرم بھی نصیب فرمایا دیکھنا۔ خالق کائنات دعا گو کہ مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ خالق کائنات جو حجت خدا کے ظاہر سے معلوم ہے سب کو کرائے۔ خالق کائنات جو بیمار کربلا جو صحت بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں سے تو کل عطا فرمائے۔ خالق کائنات جو ادھر سب فضا پر چل کر آیا ہے سب کو ان کے نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماتمداری ماتم حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نینوا سن 1446 ہجری کا چاند۔ آج اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دین اسلام کتاب مبین کتاب حق کتاب مجید ہے۔ کتاب مبین کتاب حق کتاب مجید ہے۔ اللہ کی کتاب یا مبین ہے یا قرآن ہے یا مجید ہے۔ اور قرآن میں دوسری طرف کہہ رہا ہے فی الارض جاعل خلیفہ، اور میں نے زمین والوں کے لیے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا جسے شے کا علم نے دیا۔ قرآن میں اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے جسے شے کا علم بھی نہ تھا اور میں نے دیا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہے خالق کائنات کہ انی جاعل خلیفہ فی الارض، اسے شے کا علم نہ تھا میں نے دیا۔ سب سے پہلے جو زمین پر خلیفہ بنا اسے آدم کہتے ہیں۔ زمین پر کائنات میں نہیں کہا، زمین اور کائنات میں فرق ہے۔ زمین پر جو سب سے پہلے خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اسے آدم کہتے ہیں، اور آدم جب خلیفہ بنا تو آدم خلیفہ بنا تو ہے زمین پر بنا۔ خداوند کہہ رہا ہے آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا، ساتھ خالی خلیفہ نہیں اب وہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے آدم کو جسے شے کا علم بھی نہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے آدم کو ہم نے خلیفہ بنایا جسے شے کا علم بھی معلوم نہ تھا، اور زمین پر بنا کے زمین والوں کے لیے رحمت بنا دی۔ مطلب اس دن بھی دین اسلام تھا
پر آدم خلیفہ تھا، اللہ آدم کو خلیفہ بنا کر سامنے فرشتے جھکا دیتا ہے، ملائکہ، فرشتے نہیں ملائکہ، فرشتے آپ ملائکہ سے خالی فرشتے لیتے ہیں، یہ مراد نہیں خالی فرشتے ہوں، ملائکہ سے فرشتے نہیں، ملائکہ میں ہر وہ کائنات آ جاتی ہے، کائنات کیا شے ملائکہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے آدم کو خلیفہ بنا کے سامنے ملائکہ جھکا دیے کہ اسے سجدہ کرو۔ اب جب سجدہ کیا آدم کو تو اچھا ایک صحیح بخاری کتاب ہے قرآن تو جس سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، بے سے، قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، ختم سین پہ ہوتا ہے، بس ختم من ناس پہ ہوتا ہے، بسم اللہ کے نقطے بے سے شروع ہوتا ہے اور ون ناس کے سین پہ ختم، بس قرآن بس بے اور سین بس، اس کا مطلب بے اور سین بس، قرآن بے اور سین میں رک گیا بس۔ اب صحیح بخاری ہے قرآن اور بسم اللہ بائے کا نقطہ علی، یہ تو سارے جانتے ہیں، سائم گرامی قدر عزیزان برادر، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ بسم اللہ بے کا نقطہ علی ہوتا ہے، اس کا مطلب بے کا نقطہ علی تھا، اور والناس کی سین، والناس کی سین جو والناس کی سین ہے، حضرت صحیح بخاری میں ابن مسعود کا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے تو جبریل آ گیا اور کہہ دیا یا رسول اللہ یہ اللہ نے دو تعویذ بھیجے، ایک سورہ فلق دوسرا سورہ ناس، ان دونوں کو ایک تعویذ بنا دیجیے، ایک سورہ فلق بنا دیجیے، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، آخری جو والناس ہے اس پہ سورہ ناس ختم۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے آگے بھی جانا ہے تو وقت کی قدر کرنے، ویسے ہی پہلے بہت دیر سے ہو گئی ہے تو ایک والناس سین پہ ختم، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، جب والناس کی سین پہ ختم ہو، والناس کی سین پہ قرآن، مطلب کیا کہنے ابو طالب کے بیٹے کا کیا کہنے، اللہ نے کیا بنایا، قرآن علی سے شروع ہوا، قرآن علی سے شروع ہوا، قرآن علی سے شروع ہوا، قرآن علی سے شروع، بسم اللہ کی بے کے نقطے علی ہے، قرآن علی سے شروع ہوتا ہے اور حسنین پہ ختم ہوتا ہے، کیا کہنے ابو طالب کے بیٹے کے، قرآن ابو طالب کے بیٹے شروع اور ابو طالب کے پوتوں پر ختم ہوا، علی سے شروع ہوا، قرآن باپ سے شروع اور بیٹوں پہ ختم ہوا، قرآن باپ سے شروع ہوا بیٹوں سے پہ ختم ہوا، والناس سین تک، خالق کائنات کہہ رہا ہے والناس، سورہ بسم اللہ بے کا نقطہ علی اور سین پہ ختم، بس قرآن بس، اور اللہ کہہ رہے ہیں خلیفہ، میں نے خلیفہ بنا کر بھیجا زمین والوں کے لیے، بنایا تو تھا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مانو، اب جب قرآن کہہ رہا ہے مانو خلیفہ، مطلب سمجھ آ گئی اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ نے خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجا، وہ کائنات پہ قادر، مطلب آدم خلیفہ بنتا ہے، نہ آدم کو اللہ نے تاج دیا، نہ تخت دیا، نہ زمین دی، خالی زمین پہ بھیجا اور کائنات میں کنٹرول دیا، مطلب جو اللہ کا بنایا وہ خلیفہ ہوتا ہے، نہ تخت دیتا اللہ، اب آدم خلیفہ بنا، نہ ووٹ کی ضرورت، نہ تخت کی ضرورت، نہ تاج کی ضرورت، نہ تخت کی ضرورت، نہ بندوں کی ضرورت، نہ تاج کی ضرورت، نہ ووٹ کی ضرورت، مطلب سمجھ آ گیا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے اور بندوں کے بنائے ہوئے خلیفوں میں فرق بہت ہوتا ہے، اللہ جسے خلیفہ بنائے نہ اسے تخت دیتا ہے، نہ تاج دیتا ہے، نہ ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بندوں کی ضرورت، مطلب اب سمجھ آئے اللہ اور بندوں کے بنائے ہوئے خلیفوں میں فرق ہوتا ہے، اب اللہ خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، بنا تو عالم کو بتا رہا ہے، اب نہ جسے میں نے خلیفہ بنایا نہ اسے تاج کی ضرورت، نہ بندوں کی ضرورت، نہ ووٹ کی ضرورت، نہ تخت ضرورت، آپ سمجھ آئی جسے اللہ خلیفہ بنا کے بھیجے وہ نہ تختوں سے بنتا ہے نہ بندوں سے، اور جسے بندے بنائے کبھی تخت پڑتی ہے ضرورت کبھی تاج، اب کبھی انہیں تخت کی ضرورت پڑ جاتی ہے کئی بندوں کی کبھی تاج کی، پر اللہ جسے خلیفہ بنائے نہ تخت نہ تاج نہ
آدم کو نہ تخت نہ تاج کی. میں نے پوچھا یا اللہ آدم خلیفہ بنایا, آدم خلیفہ بنا, تخت نہ دیا نہ تاج. خدا نے خود جواب دیا جسے میں بناؤں نہ اس تخت کی ضرورت نہ تاج کی نہ بندوں کے نہ ووٹ کی. اس کا مطلب کائنات و عالم میں اسے خود مختار دی. اور آدم بنا تھا 4 چیزوں سے, اور آدم کے آگے سارے اللہ نے ساری کنا جھکا دی. سجدہ کرو ملائکہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اللہ بزئی دونوں ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرو. خدا کہہ رہا سجدہ کرو جسے میں دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب کائنات و عالم میں جتنی بھی چیزیں, اب مجھے یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک فکرہ یاد آ گیا کہ دین اسلام میں 4 خلیفہ ایسے گزرے کائنات میں جو اللہ کے بنائے ہوئے. پہلا خلیفہ آدم, دوسرا داؤد نبی خلافت, دوسرا داؤد نبی, تیسرا موسیٰ, چوتھا علی. مطلب اللہ کے ہاں خلافت میں بھی علی چوتھا تھا. ویسے پہلا اللہ کے ہاں پہلا زمین میں چوتھا. ہمیں چوتھے پہ اعتراض نہیں, ہمیں 3 سے نفرت نہیں, ہمیں ان 3 سے نفرت ہے. یہ بھی سمجھ جاؤ ہمیں 3 سے نفرت, 3 نمبر سے لوگ کہتے نفرت ہے. نہیں 3 سے نفرت نہیں, کیونکہ 3 شعبان کو حسین آیا تھا, 3 کو حسین آیا تھا, 4 کو شعبان کو عباس. ہمیں 3 کو نفرت نہیں, ہمیں ان 3 سے نفرت ہے جنہیں حق کے بطول نہ چھوڑا. کائنات و عالم میں, آدم و عالم میں اب جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے انہیں سجدہ کرو. اپنے ہاتھ, اب اپنے ہاتھ تو ہو رکھتا نہیں خدا, اگر رکھے تو خدا نہیں رہتا. اگر خدا دونوں اپنے ہاتھ رکھے تو خدا نہیں رہتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کائنات و عالم میں جب دین اسلام بنا, دین جو بنا, اب دین اسلام الف سین لام الف میم, الف سین لام الف میم ساکن اسلام, 4 پہ اسلام رک گیا. اب اسلام میں بھی 4 حروف ہیں, اسلام میں بھی 4 حروف ہیں, 4 حروف. اور اللہ کے یہاں خلافت بھی 4 اللہ نے 4 کو دی, آدم, داؤد, موسیٰ, علی. اب یہ 4 کو خلافت دی اور سامنے اللہ نے کہہ دیا سجدہ کا. ساروں نے کیا, ابلیس نے نہ کیا. اچھا ابلیس بھی بڑا کم بھگتا, یہ وہی پہنچتا ہے جہاں پہنچنا چاہیے. اب نوح نبی کشتی بناتا ہے, جب کشتی بناتا ہے, ایک کشتی بنا کر پھٹے جو ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہے کشتی پھٹوں سے نبی. اب پھٹے جس سے بنائے, اب وہ جو سے پھٹے بناتا ہے, وہ جس درخت سے پھٹے بنائے وہ کھجور کا درخت تھا. اب جبریل آ کھڑا ہے, اللہ جبریل کو کہہ رہا ہے جاؤ نوح نبی کو کہہ کشتی بنائے طوفان آنے والا. کشتی بنا کے کہہ کشتی بنائے طوفان آنے والے. جبریل گیا, کہا یہ کھجوروں کی درخت. اب کھجور کھائی, اب کھجور آ کے دی اور کہا نوح نبی یہ کھجور ہے. اس نے کہا میں کیا کروں, اس نے کہا کھجور کھائیں, اللہ کا ہے طوفان آنے والا ہے. کشتی بنائے 200 سال لگ گئے. اب کھجور کھائی, جو گٹلی بچی زمین میں دفنائی. اب وہ زمین میں دفنانے پڑ گئے, جب زمین میں دفنائی گٹلی تھی, اب وہ گٹلی زمین میں دفنائی اور 200 سال, اب کھجور کا درخت کو 100 سال لگ جاتے ہیں بڑا ہونے میں. اب 200 سال بعد کشتی بنی. اب اچھا بنائے بھی کھجور کے درخت, کھجور کے درخت کی لکڑی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ دریا میں تیر نہیں سکتی. اب کھجور کے درخت کی لکڑی دریا میں تیر نہیں سکتی کہ کائیں کو کل مولی بنا کے یہ نہ کہ یہ بھی نوح نبی کی کشتی کی جیسی تھی. اب کشتی بنائی, میں نے کہا جبریل تو نے کشتی بنائی ہے, تو مدد کر دے. جبریل کہتا ہے میں نوکر نہیں اس کا, نبی کا میں کشتی بناؤں. جبریل تھا, اب ملائکہ ہے, فرشتوں کا سردار ہے, بنا دے.
مدد کر دے کر، کہتا نہیں، جبریل نے نہ نوح نبی کے وقت مدد کی، نہ موسیٰ کے وقت، نہ آدم کے وقت۔ اچھا اب اللہ کہہ رہا ہے کشتی نوح نبی وہاں مدد نہیں کرتا، کیا کہنے حسین تیری عظمت کو سلام۔ اب یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جہاں سارے اللہ چوپڑ میں بطول کا فرشتہ ہی جھکا دیتا ہے، فرشتہ ہی جھکا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے قناعت عالم میں۔ اب جو دین اسلام پھیلا ہے، یہ دین اسلام ایک مذہب اسلام توحید اللہ کی، اب آدم کے دور میں بھی اللہ کی توحید تھی، نوح کے دور میں بھی اللہ کی توحید تھی، توحید اللہ مطلب اللہ کی توحید ایسی تھی قناعت عالم میں، دین اسلام میں۔ اب لوگوں کو کیسے بتاؤں جہاں دین اسلام توحید دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب کشتی بنی 200 سال لگ گئے، گٹلی بنے، اب طوفان آنے والا تھا، کشتی بناتے رہے، بزرگ عورت آتی گئی، بزرگ عورت آ گئی۔ کچھ ہوتی ہیں اللہ کی کنیزیں جو فرعون کے گھر بھی رہ کے مومنہ رہی، اور کچھ ہوتے شیطان کے کنیزیں۔ میں سمجھا، میں نام لے لیا اور آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں نوح نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ نام تھا اما رابیہ، نام تھا مائی رابیہ، مائی رابیہ۔ اپنے جس نے بیٹے کو کہا، قصور بیٹے وار تھا، بیٹا کے قصور تھا، نام باپ پہ لگا دیا اور کہنے لگا 200 سال ہو گئے اور گھر نہیں بناتا، 200 سال ہو گئے اور گھر نہیں بنا رہا، سارا دن کشتی پہ لگا رہتا۔ اچھا یہ آئی اور کہنے لگا کشتی بناتے رہو گے یا دن سارا دن خدا لگتا ہے۔ اچھا یہ جب بھی نوح نبی کے خلاف جاتی تو خدا کو پہلے، اب کشتی بناتی رہی، گزرتے بزرگ عورت آ گئی، یہ عورت اچھی تھی، اس طرح کے کہا مولا کیا کریں، کشتی بنا، کا کیا طوفان ہے۔ پہلے دن آئی، نوح نبی نے کہا ابھی نہیں آئی، جب آئے گا بلا لوں گی۔ دوسرے دن آئی، عورت نہیں آئی۔ تیسرے دن آئی، نویں دن نوح نبی نے کہا ابھی نہیں طوفان آیا، جب طوفان آئے گا تب بلا لوں گی، جب جانے لگے۔ اب 9ویں دن، وہ 9ویں دن کے بعد آئیں گے، کشتی آ گئی، طوفان آ گئی، طوفان آنے کے بعد کشتی آ گئی، کشتی کے بننے کے بعد دریا میں بیٹھا، دریا میں سارے چڑھ گئے۔ اب ایک جانور سارے چڑھ گئے، حرام جانور بھی آ گئے، حرام جانور آ گیا، حرام کشتی پہ چلنا تھا، کشتی پہ سوار ہوا، کشتی پہ سوار ہوتا ہے حرام جانور، اور خزیر کو کہتے تو کیوں جا رہا ہے؟ کل نبی نے بلایا ہے، چلا جاؤ، نبی کے بلانے پہ جاتے ہیں، میں جانور ہوں بغیر نہیں۔ اب پتہ چلا جب نبی کے بلانے پہ نہ جائے، نبی کاغذ قلم مانگ کر نبی کے بلانے پہ کاغذ قلم نہ دیا، سمجھ جانا جو نبی کے بلانے پہ نہ جائے پکا حرام زاد ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے جو نبی کے بلانے پہ نہ جائے۔ بغیرت نہیں، جانور تھا، آ گیا کشتی پہ سوار، کشتی چلنے گئی، طوفان آ گیا، کشتی گئی۔ اب آگے پہاڑ آ گیا، شیطان آ گیا، شیطان نے روکا، نہ جائیے۔ نوح نبی نہ بھر نبی تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھ کے شیطان دفع ہوا۔ اب اس نے اس کے بیٹے کو بھڑکایا، بیٹا جا کے پہاڑ پہ، سمجھ جانا نبی بلاتا رہا، بیٹا نہ آیا، سمجھ جانا جو نبی کے بلانے پہ پہاڑ پہ سمجھ لینا پکا نوح کا بیٹا ہے، نوح کے بیٹوں کی طرح ہے وہ اسی نبی کے۔ اب قناعت عالم میں کشتی بنی، طوفان آ گیا، طوفان آنے کے بعد جب طوفان آیا 9 دن 40 دن گزرے، 40 دن طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد گزرے۔ اب طوفان جیسے کشتی گزری، طوفان ختم ہوا، طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی دریا کے جا کشتی جا کر ایک ریگستان کے پار لگی، سامنے دیکھا تو وہی گھر تھا، عورت نے دیکھا کہ نبی آ رہے، نبی، عورت نے گھٹنے اٹھائے، گھٹنے کا سامان اٹھا کے آ گئی، اور کہا نوح نبی چلے، اس نے کہا کہاں، اس نے کہا اپنے تو بعد طوفان آنے، اس نے کہا طوفان آگے گزر گئے۔ نوح نبی عورت کہتے ہیں مولا مجھے آپ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم نوح نبی مجھے پتہ نہیں چلا طوفان کہاں پایا کب نہیں۔ اب
کرو نہ سمجھ لو اب قیامت پڑھ لو, قیامت آگے گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں. علی اللہ پڑھ لو, پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئے گی کہ نہیں. اب کنا تو علم میں یہ دین اسلام مذہب اہل بیت کشتی میں اللہ کہتا سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دین اسلام مذہب اہل بیت ایسا مذہب ہے جہاں ہر فرقے کا لوگ 73 فرقے ہیں, ہر فرقے کے لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں, چاہے مشرک ہیں, یہودی ہیں, کافر ہیں, نصارہ ہیں, ہر کوئی. اب لوگوں نے کوئی نا یہ غلط کہہ رہا ہے, یہودی نہیں کیسے مان گیا, کافر کہتے ہیں, بتاتا ہوں. کافر تھے پر محمد نبی کو صادق اور امین پھر بھی مانتے تھے. کافر تھے نا. اب محمد کی بیٹی کا گھر کافروں نے نہیں جلایا, مسلمانوں نے جلایا ہے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. حسین کو قتل کافروں نے نہیں کیا, یہودیوں نے نہیں کیا, نصاروں نے نہیں کیا, مسلمانوں نے کیا. کسی بھی فرقے میں چلے جائیں, یہودی ہوگا, نصاری ہوگا, سکھ ہوگا. سکھ تو تب بنا بھی نہیں تھا, بت پرست. تب 2 ہی فرقے تھے, یہودی, نصاری, بت پرست. اس کا مطلب جو بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. انسانیت کا درد رکھتا ہے حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے. دیکھا جائے تو مذہب اہل بیت میں ہر گناہ سے معافی ہے, چوائے 4 گناہوں کے. ایک گناہ میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں, باقی گناہ بتانے والے نہیں, منبر پاک ہے. پہلا گناہ زنا. امام کا فرمان ہے جو گانے سنتا ہے وہ زنا کے برابر اس کا گناہ ہے. امام صادق نے فرمایا, درود پڑھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو گانے سنتا ہے اس کا گناہ زنا کے برابر. اب آپ کسی فرقے میں بھی چلے جائیں, کسی میں بھی آپ کو سوائے انسانیت کے کوئی چیز نہیں ملے گی. ہاں جو انسانیت کھو بیٹھے اس نے اپنے مذہب کے ساتھ غداری کی ہے, مذہب کے ساتھ غداری کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں, علی کا نام اونچا لیتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے, نعرہ سالداس. کیا کریں, علی کا نام بنتا ہی اونچا. اسی بات ناصر بان نے کہا تھا, قبلہ کا علامہ ناصر بان نے کہا تھا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسا کہتے ہیں, کہنا بھی ایسا چاہیے. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ایسا کہتے ہیں, کہنا بھی ایسا چاہیے. نعرہ حیدر یا علی اونچا کہتے ہیں, کہنے اونچا کریں, کیوں اونچا چاہیے. کیوں, کیا کریں, ہمارا مقابلہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایسا کہتے ہیں, کہنے ایسا کہنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقابلہ اللہ اور تکبیر کا منکر سے نہیں. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ ایسا کہتے ہیں, کہنے ایسا چاہیے کیونکہ ہمارا مقابلہ رسول اللہ کے منکر سے نہیں. نعرہ حیدر یا علی ایسا اونچا کہتے ہیں کیونکہ ان کے شیخ مالی حیدر قرآن کے اندر قرآن پڑھ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا یا علی کہنے اونچا چاہیے. کیا کریں, ہمارا مقابلہ ہے یعنی کہ منکروں سے ہے. ہر فرقے کے لوگ مانیں گے, شاید 2 نہیں مانیں گے, ایک منافق اور دوسرا کافر. اس لیے امام کا فرمان تھا منافق مننے سے بہتر ہے کافر مار جاؤ, کیونکہ منافق کا درجہ دوزخ کے آخری درجہ, اور آخری درجے کو دوزخ کے حاویہ کہتے ہیں.
آخری درجے کو دوزخ حاویہ کہتے ہیں. آخری درجے کو دوزخ حاویہ کہتے ہیں. کائنات عالم میں دین اسلام میں مذہب اہل بیت میں جسے سب سے زیادہ پسند کہ اللہ نے مذہب کیا وہ مذہب اہل بیت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں مذہب اہل بیت شیعوں کا مذہب ہے، نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے بنا دیا کہ شیعہ 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 سے محبت کرتا، نہیں، کوئی بھی ہو، کسی فرقے سے بھی ہو، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس کی وجوہات، اچھا وقت ملے گا تو کالج پہ بات کروں گا، ابھی نہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم دو رہا ہے. نتیجے کی طرف جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا کر بھیجا. زمین والوں کے لیے ایک خلیفہ بنا کر بھیجا. اب زمین والوں کے لیے اللہ خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے. ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقیوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے حتیٰ کہ 6,60,000 سال کی عبادت کی تھی، اللہ نے اس کا سجدہ ٹھکرا دیا، اور سجدہ ٹھکرا کے لعنت کا توپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا، اور ڈال کے کہہ دیا دفع ہو جا. ابلیس 3 ناموں سے نکلا ہے. ایک لباس، ابلیس، اس سے اللہ نے تنزل کہا تھا، اس کا اصلی نام تھا ابلیس، اس سے اللہ نے تنزل کہا تھا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے اندر سے کوئی اور ہو، باہر سے کوئی اور ہو. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے اندر سے کوئی اور ہو، باہر سے کوئی اور ہو. اب ابلیس کا مطلب ہوتا ہے اندر سے کوئی اور، لباس اندر سے کوئی اور ہو، اوپر سے لباس کوئی اور ہو. یہ ابلیس کا مطلب ہے. اس اللہ نے تنزل کہہ کے بھیج دیا. اس کا اصل نام تھا عزازیل. عزازیل، اسے اللہ نے بریج کہہ کے ٹھکرا دیا کہ دفع ہو جا جا. اور اس نے واپس بھی پتہ کون جملہ کا مہلت دے، مہلت دے، میں تیرے لوگوں کو بھڑکاؤں گا. اور خدا نے کہہ دیا دفع ہو جا. اب دفع ہو جا، جا کے اپنے اولاد کے اندر شریک ہو جا. جو تیرے آپ سمجھ آئی پہلے اس اولاد نہیں تھی، پر اب ہوگی، اب ہو گئی ہے. کون؟ اب اچھا ابراہیم ہے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اسماعیل کو قربان آنکھوں کے پٹی باندھ کے لے جا رہا ہے قربانی کے لیے کہ ذبح کرنا ہے. اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے لیتا جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا. اپنی 3 مقامات پر آیا، لباس بدل کر آیا کہ نہ کر. پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا کہ وہ دیکھ تیرا شوہر بیٹے کو لے گیا. حضرت حاجرہ نے لا حول ولا قوت پر کے دکڑا دیا کہ دفع ہو جا، مجھے پتہ تو ابلیس ہے. جو بھی نبی کی بیوی کو بھڑکائے وہ ابلیس ہوتا. آپ نبی کے پاس گیا، ابراہیم کے پاس، ابراہیم کو بھڑکانا چاہا. اب ابراہیم کو روکا، ابراہیم نے نہیں رکا. ابراہیم نے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پڑھ کر ٹھکرا دیا کہ دفع ہو جا. اب جو بھی ابلیس کہتا تو مجھے پہچانا کہتے. اب ابراہیم کہتا مجھے پتہ جو بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے روکے وہ پکا ابلیس ہوتا ہے. اب ابراہیم لے کے چلا گیا. اچھا پتہ مجھے چلا چھری کسی کو دے تکلیف ابلیس کو دے، چھری کسی کو دے تکلیف ابلیس کو دے. ماتم حسین ہم کرتے ہیں، مطلب اب جب بھی ہم ماتم حسین کریں زنجیر مارے تکلیف پکا ابلیس کو ہوتی ہے. جو ابلیس والا ہوگا اسے ہی تکلیف ہوگی، پکا ابلیس کو ہوتی ہے. اب دین اسلام پھیلتا گیا، آج بھی نہ مٹ سکا. لوگوں نے بڑی کوشش کی کو سائنس بٹائے، نہ مٹ سکا جنا تو عالم. اب جب دیکھا کہ مذہب اہل بیت، اللہ کہہ رہا ہے جا کے دفع ہو جا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ایک خلیفہ بنایا، وہ آدم تھا مٹی میں. اب 6,60,000 سال کے بعد تھی، اس نے نہ مانا. اللہ نے بڑا منہ پہ مار کے
دفعہ مار. جب اللہ سمیع اللہ کے منکر کی حفاظت قبول نہیں کرتا تو پھر علی اللہ کے منکر کی حفاظت کیسے قبول کرے گا؟ علی کو نہ چھوڑنا کبھی زندگی میں. جو مرضی کائنات کے دشمن بن جائے علی کو زندگی میں نہ چھوڑنا. کائنات عالم میں آپ اچھا نتیجہ نکالتے ہیں. اللہ کہتا ہے جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا سجدہ کیوں کرتا. کعبے کا دن تھا, کعبے میں طواف ہو رہا تھا. اب کعبہ طواف پر ہے کہ ایک بندہ کھڑا تھا. اشر مبشرہ فی مناقبن, اشر مبشرہ اس میں لکھا ہوا جملہ کہ طواف ہو رہا تھا کعبے میں, ایک بندہ عورتوں پر قلم لگا کھڑا تھا تو علی نے تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنے کے بعد سیدھا وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا. جب حضرت عمر کے پاس چلا گیا, اب جانتے ہی علی نے تھپڑ مارا ہے. ادھر سے دوسرا عمر نے تھپڑ مار کے کہا یا اللہ نے تجھے تھپڑ مارے, اللہ کے ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارے, اور اللہ کے ہاتھ سے تجھے تھپڑ مارے, اللہ کیا میں دیکھا. اب پتہ چلا جو بھی مانے مطلب وہ بھی مار گیا کہ اللہ کا ہاتھ علی اللہ ہے اور اللہ علی اللہ کی آنکھ ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے اور علی اللہ کی آنکھ ہے. اس لیے یا آپ علی والے اللہ ہار مان لو, یا کوئی اللہ والا اللہ کی طرف رکھتا نہیں, یا کوئی اللہ والا ہاتھ کا نہیں ہے, کوئی رکھتا نہیں. اتنا تو عالم میں ہر چیز قربان کر دیتا ہے. دین اسلام پہ جتنی محنت لگی ہے, کربلا, نینوا, ماتم داری, ماتم حسین, شیعہ نمو والے نے حضرت قرار, جتنی حسین ابن علی کی دین میں محنت لگی ہے. 28 رجب تھی, 27 رجب کی رات پیرس تیار ہوئی. آج ان دو شہزادے اور ایک شہزادی کی شہادت پڑھنی ہے. بیچ میں 28 رجب کا بھی ذکر ہوگا. تھوڑا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا, مدینہ, دین اسلام اب ایک 28 رجب 61 ہجری جب حسین نے بعد کو عباس سارے اختیار کا نام لکھنا شروع کیا. ابا نے کہا مولا سب سے پہلے نام, حسین نے کہا عباس سب سے پہلے زینب کا نام. اب 26 رجب تھی, ولید پلید کا دربار تھا. اللہ لعنت کرے اس پہ, اسے حسین نے خط لکھا کیا جا. حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں, حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. اس نے خط لکھا تو حسین کو بلایا, دربار میں گیا. حسین اکیلا جا رہا تھا, ادھر سے بہن نے دیکھ لیا. بہن کا دیکھنا تھا, جیسے ہی بہن نے دیکھا بہن سامنے آتے حسین کو روکنے, حسین کو روک کہتے ہیں بھیا اکیلا نہ جا, باپ اٹھا لے. کہا نہیں, کہا میرے مقتل کا یہ نہیں, میرا قاتل ولید نہیں. اب وہ چلے گئی, رو کے زینب عباس کے پاس دوڑ کے گئی. کہا عباس بھائی اکیلا جا رہا ہے. ابھی عباس اپنے بیٹوں کو سنبھال کے کھلا سنبھال رہا تھا کہ سنبھال کے بیٹھا تھا. ادھر سے آواز پڑی, بہن بھائیوں کی محبت دیکھی, بہن بھائیوں کو دیکھا. پانچ تلوار اٹھائی, تلوار اٹھاتے حسین جیسے نکلا پیچھے نکلا, عباس کا پیچھے نکلنا تھا. عباس نکلا, ادھر سے حسین زینب علیہ نے باغ کو دیکھا. عباس زینب علیہ نے ہاتھ نکل کے زینب علیہ رو کے کہتے بھیا اچھا اب چلے جاؤ. اچھا زینب علیہ کو عباس پہ کتنا یقین تھا کہ بھیا کو عباس آسرے میں چھوڑ دے. حضرت اور عباس یہ بات جیسے حسین کے ساتھ پاس کی پیچھے علی قاسم کے علی قاسم کے اکبر کے علی اکبر کے محمد کے محمد کے محمد عبداللہ. اب جیسے ہی جیسا پیچھے قافلہ چلا, ہاشم وہ قافلہ چلا گیا حسین پر. جیسے ہی اب حضرت اور جیسے ہی حسین ولید کے دربار پہنچا, ولید کے دربار پہنچنا تھا, دروازہ کھلا,
حسین کہتا ہے ولید کو تو نے مجھے کیوں بلایا؟ حسین ولید کہتا ہے کہ یزید کہہ رہا بیعت کر میری. حسین کہنے لگا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اسے خال لکھ دے. کہا نہیں. حسین نے کہا میرا جواب تجھے کل مل جائے گا. اب اس نے ایسے کیا اشارہ تو عباس نے دیکھ لیا. عباس نے دیکھنا تھا تو دربار کے دروازے ہلنا شروع ہوئے. عباس کی جلالت، عباس کی جلالت، عباس کے منہ پہ آواز کے چہرے پہ جلالت ہے، چہرے پہ جلالت کا آنا تھا کہ دروازے کی دربار کے دروازے سے ہلنا تھا. دربار سے جیسے دروازہ ہلا، دربار کا دروازہ ہلا جیسے دربار کا دروازہ ہلا. حسین عباس کے دامن کو تھامتے ہوئے عباس کرو میرا عباس یہ میرا قاتل ہے. باہر رک جا. عباس تلوار نکالی تھی بھی دریام سے، دریام تلوار نکلی تو سارے عزتداروں درباری جیسے کہ تلوار جیسے کہ عباس روک کہتا بھیا تینوں کی جیوت کیسے ہوئی ہے یا آپ نے فرق نہیں کرے. عزتداروں جیسے بارے عباس صاحب وزیر سجاد کھڑا تھا. حسین نے سجاد کو سجاد سکینہ کو بلا کر لا. عزتدار سکینہ کا نام سننا تھا عباس تلوار، سکینہ کا نام سننا تھا عباس تلوار. مدینے میں آگے عباس نے کہا، حسین نے بات کہا عباس خیر اختیار کر. خیر اختیار کی. کہا بھیا پہلے سے کس کا نام لکھو؟ کہا سب سے پہلے زینب عالیہ کا نام، زینب عالیہ کا نام. عباس کے سر سے امامہ گر گیا. جیسے ہی امامہ گرا گر کر پاؤں میں آ گئی. عباس کہتے ہیں بھیا زینب کو رہنے دے، رقیہ کو گال لے جاتے ہیں. حسین رو کے کہتا ہے عباس گھبرانا، رقیہ بھی ساتھ آئے گی. ساروں نے نہ ساری پیرس تیار ہوئی. پیرس نے باز نے زینب عالیہ لکھا اس پر رقیہ پر رقیہ پر فرمان یا تنا لکھا. حسین نے ایک ہزار 7 سال کی بچی خریدی. 7 سال کی بچی کا نام بی بی سغرا تھا. بی بی سغرا 7 خریدی. اس نے سامان پیک کیا. جب ابھی میرے چچا غازی نام لکھیں گے، چچا غازی نے نام نہ لکھا. ابھی چچا غازی میرا نام لکھیں گے. مزداروں بھی چچا غازی میرا نام لکھیں گے. غازی نے نام نہ لکھا. سغرا دیکھتی رہ گئی. کبھی میرا نام آئے گا، زینب کا نام آ گیا، رقیہ کا نام آ گیا. عزتداروں سغرا نے جیسے باپ کا نام آ گیا، لیلا کا نام آ گیا، فضا کا نام آ گیا، اکبر کا نام آ گیا، فکر کا نام آ گیا، علی قاسم کا نام آ گیا. ساروں کے پہلے جا رہا ہے. سکینہ کا نام آ گیا. دیکھتے رہے گی کہ بی بی سغرا میرا نام لکھیں گے. بی بی سغرا غازی عباس کے عزتداروں دامن کو پکڑ کے کھڑی تھی. کبھی چچا میرا نام لکھیں گے، چچا میرا نام لکھیں گے. چچا نے نام نہ لکھا. سغرا سے پگڑی گرا. سغرا سے سامان کی گٹری گری. گٹری گرنے کے بعد سغرا اپنے کمرے میں چلے گئی. رو ہوتی پہلے پیچھے اب سغرا رو گئی. الیس کو اٹھایا ساتھ چلی گئی. الیس کو اٹھانے کے ساتھ چلی گئی، لے کے گئی. اب لے کے جانا تھا. سغرا کا نام فارس میں نہ ہوا. ایک اور بھی بی بی تھی ام سلمہ. ام سلمہ کے ساتھ ایک اور بھی بی بی تھی ام البنین، غازی عباس کی ماں. بی بی سغرا، حضرت عبداللہ، 4 کو حسین مدینے مکہ چھوڑ کے گیا. 4 کو حسین مکہ چھوڑ کے گیا مدینے کہ 4 نے یہاں رہنا. ام البنین کہتے مجھے لے کے جا. کہا بیٹا مجھے نہیں لے کے جائے گا. ام البنین کہتے حسین نے کہا نہیں، جو بابا کے مانت ہے، اماں کے مانت آپ کے پاس رکھے گی. اب بی بی سغرا کی وجہ سے ام البنین نہ جا سکی. ایک ام سلمہ تھی. ام سلمہ کو حسین نے حسین کو کہا حسین مجھے نہیں لے کے جائے گا. اب جیسے ہی کہا ام سلمہ، حسین کہتا نہیں میں نبی کے حرم کو نہیں لے کے جاؤں گا. کل کو لوگ مجھے یہ نہ کہ نبی کے حرم کو ساتھ لے جائے. اچھا ام سلمہ کہتے بھائی، کہتے بیٹا یہ تو بتا جا کہاں رہا ہے. کہا مقتل کا عراق. کہا عراق نہ جانا. کہا کیوں؟ کہا میں نے ام سلمہ کہتے کہا بیٹا میں تیرے نانا کو سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا عراق اور 2 شیشے مجھے دے کے، ایک شیشی دے کے گئے تھے کہ دیکھنا 10ویں کے دن یہ شیشی لال ہو جائے گی. ام سلمہ کو نبی نے شیشی دی تھی جس میں کربلا کی شفا تھی، کربلا کی ریت تھی، تو 10ویں کے دن لال ہو گئی. اب جب دیکھا کربلا
قافلہ تیار ہوا. قافلے کا تیار ہونا تھا. اب جیسے قافلہ تیار ہوا دیکھا کہ کیسے اب بی بی سغرا روتی رہی. علی اصغر کو پیار کرتی تھی. پیار کر کے کہتے تھے اکبر بھی میرا تو، اصغر بھی میرا تو. اصغر کو کہتے تھے اصغر بھی میرا تو، اکبر بھی میرا تو، قاسم بھی میرا، عباس بھی تو میرا. تجھے نہیں جانے تو وہ سارے چلے جائیں. سغرا پیار کرتے رہے، لوری دیتی رہے اصغر کو. اب اصغر کو لوری دیتی تھی. صبح باہر نہانے جا کے صدا بلند کی اور کہا کوئی باہر نہ آئے، کوئی باہر نہ آئے. اب کوئی باہر نہ آئے. صدا آسمان میں بلند کے سمان کے پرندوں کو کہا کل کو کوئی یہاں پر نہ مارے، کل کو یہاں پر کوئی پر نہ مارے اور کوئی باہر نہ آئے. اب قافلہ کربلا کے تیار ہوا. قافلے کا تیار ہونا تھا کربلا میں. سب سے پہلے گھوڑا حسین کا تیار ہوا. حسین کو گھوڑا لگا. حسین گھوڑے کے بعد عباس کا، عباس کے بعد علی قاسم کا، علی قاسم کے بعد علی اکبر کا. سب سے پہلے حسین سوار ہو. حسین کے بعد عباس. عدداروں گھوڑ پہ زین. اب حسین کا گھوڑا ادھر ہے، زینب کا محمل ادھر ہے، بی بی زینب سلام اللہ کا محمل ادھر ہے، حضرت امام حسین السلام کا گھوڑا ادھر ہے، حضرت غازی پاک حسین کے سلام بلند. عباس حسین کو سوار کرا. عباس سجدے کی حالت میں گھوڑے کے ساتھ جھک گیا اور محمل کے ساتھ جھک کے کہتا ہے آقا زادی نوکر پہ پاؤں رکھے اور سوار ہو محمل پہ. اب سوار ہو محمل پہ. جیسے سوار ہو محمل پہ ادھر سے سجاد آیا. حسین نے کہا اسے سوار وہ کرائے جو کل اس کے ساتھ رہے. عباس نیچے جھکا. سجاد نے سوار کرایا. اب سوار ہوئی زینب علیہ محمل پہ سوار ہو کے جیسے سوار تھی. اب سوار کو ہونا تھا سوار جیسے ہوگی محمل. سب سے پہلے گھوڑے پہ حسین بیٹھے. حسین گھوڑے کے بعد اکبر عباس کے بعد سجاد پر جیسے بیٹھے. اب طواف پہ بابا بن گیا. زینب علیہ کا محمل کعبہ بن کے طواف پاشمن کے تلوار اٹھا نکلا. صدا دی آلہ جاب آلہ جاب. اب دارو آلہ جاب بلند کی اور آلہ جاب بلند صدا کرنے کے بعد کربلا تیار ہوئی. کربلا تھی اور یہ تھی ابھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم جب زینب علیہ کے لیے تھی اور تیار ہونے کے لیے تھی. اب تیار ہونا تھا. زینب علیہ نے تیار نہ ہوئی. اب زینب علیہ تیار ہوگی اور لوگ جتنے چیز کو پکارتے تھی بعد بہن کو سوار نہیں کرائے. اب یہ 28 رجب 11 محرم جب زینب کے آنکھوں میں ہاتھ کری اور اس میں جب مدینے کربلا جب مدینہ پہنچے زینب عالیہ کربلا مدینے کی طرف قافلہ جا رہا تھا. عبداللہ بیمار تھا پیچھے. عبداللہ کو مکہ چھوڑ دیا. مدینے میں مکہ چھوڑ دیا. اب قافلہ تیار ہوا. قافلہ تیار ہونے کے بعد چلا کربلا کی طرف. اب کربلا کی طرف چلنا تھا. آدھی راستے میں عبداللہ نے سوچا کہ پہلی زینب جا رہی ہے، زینب دے گی نہیں گئی. اب جیسے قافلہ پہنچا کربلا قافلہ پہنچنا تھا. کربلا کے آدھے راستے میں عبداللہ کو گھوڑا سوار. عبداللہ بیمار تھا. عبداللہ بیمار ہے. ادھر سے حسین کو ملی. حسین کو عبداللہ ملے. عبداللہ کو کہتے مولا اگر آپ اجازت ہو تو زینب علیہ سے مل لو. ازدار زینب علیہ عبداللہ سے پیار کرتے تھے اتنا جتنا علی اور بطول کرتے تھے. اب ملے زینب علیہ ملے. اب زینب علیہ کو ملنا تھا. جیسے ملے اب دیکھا کربلا مقتل کا. اب قافلہ حسین بن علی اب جیسے سوار ہوا کربلا کے بعد اب قافلہ کربلا حسین بن علی آدھے راستے میں عبداللہ پوچھنے پر گئے کا مولا اگر آپ زینب علیہ سے مل لو. حسین نے کہا تیری حرام ہے مجھ سے زیادہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں مل لے.
اب زینب علیہ السلام کہتی ہے کنیزو دعا کرو کہ عبداللہ مجھے واپس لینے نہ آئے، عبداللہ بیمار بنا تھا، میں اسے اکیلا چھوڑ رہی تھی اور میرا حق مہر حسین تھا کہ بابا نے میرا حق مہر میں دیے کہا تک میں شریکت حسین میں نے حسین کے ساتھ رہنے۔ اب عبداللہ سوار ہوئی، تب عبداللہ نے کہا ہم دونوں اکیلے میں بات کرنے تھے، عبداللہ نے اور زینب علیہ السلام کے لیے زینب علیہ رو کے کہتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گی، میں پائے قدر رہوں گی۔ جب عبداللہ کہتا ہے زینب علیہ کو زینب دیکھ ہر تو حسین کو قربان کرنے کے لیے کچھ لے کے جا رہی ہے، تو حسین صدقہ نہیں دے گی؟ زینب علیہ کہتے میں کس چیز کا صدقہ دوں؟ زینب علیہ نے کہا میں کس چیز کا صدقہ دوں؟ اتنا کہنا تھا کہ زینب علیہ نے کہا میں کس چیز کا صدقہ دوں؟ عبداللہ نے زینب علیہ نے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں، عبداللہ نے کہا وہ جو شہزادے ہیں وہ حسین پہ صدقے کر دے، حسین کو صدقہ کر دے، حسین کا وقت ہو جائے تو خدا پہ صدقہ نہیں کریں گے۔ اب ادھر اون محمد کو ساتھ لے کے گئے، اون محمد کو ساتھ لے کے جانا تھا زینب علیہ نے۔ جب زینب علیہ اون محمد کربلا تھی، اب کربلا میں اون محمد کو ساتھ لے کے گئے، کربلا تھا۔ اب ابن زیاد تھا جرنل، یہ جرنل کا تخت لگا وسط میں ہوتا ہے، کربلا کی جنگیر کے آگے سینٹر میں تخت لگا۔ اب زینب علیہ محمد کہتی ہے ایک شرط پہ تم لوگوں سے پیار کروں گی، اب بات نہیں کرتے ہو محمد اور زینب، اور ایک کہتے ہیں ایک شرط پہ پیار کروں گی، اگر میرے بھائیا پہ قربان ہو گے تو پیار کروں گی، اگر میرے بھائیا پہ اون محمد کہتے ہیں اماں پیار تو کر، ہر کسی نے پیار کیا اپنے بیٹوں کو تو آپ نہیں کریں گی؟ اب اتنا کہنا تھا کہ ہر کسی نے پیار کیا آپ نہیں کریں گے پیار، اتنا کہنا تھا کہ ہر کسی نے پیار کیا آپ نہیں کریں گے۔ اون محمد ام کلثوم کے پاس گئے، ہر کوئی یار کوئی اپنی ماں سے پیار کرے، آپ ام کلثوم کو کہتے ہیں آپ کی اولاد کوئی نہیں، آپ کے بیٹے کوئی نہیں، اور ہماری ماں ہمیں سے پیار نہیں کرتے، اگر آپ چاہیں تو ہم سے پیار کر سکتے۔ اب ام کلثوم نے دارو پیار کیا، پیار کرنے کا مقصد کیا؟ زینب علیہ آخر وقت زینب علیہ کو دیکھا، کہا اماں پیار نہیں کرے گا ہم تو کربلا کے، کہا ایک شرط پہ پیار کروں گی بے شرائط، کہا اماں کون سے شرط پورے کرنے کے لیے؟ کہا دیکھو زینب کا پیار سستا نہیں، ایک شرط پہ پیار کروں گی، پہلی شرط اکبر کی جنگیر پہ دور جا کر، اکبر کی جنگیر پہ نہیں گرو گے، دور جا کر گرو گے، اکبر کی جنگیر میں سفر نہیں ہوگے۔ آج کربلا سے 11 میل فاصلے پر اون محمد کی قبر ہے، 11 میل 11 کلومیٹر کربلا سے فاصلے پر 11 کلومیٹر اون محمد کی قبر ہے، جا کے دیکھنا۔ اب اون محمد کی قبر 11 کلومیٹر، اب اکبر کی جنگیر پہ نکلے، اون محمد نے کہا اماں بات ہو گیا اکبر کی جنگیر میں نکلے، کب دوسری بات ایک شرط پہ دور بخشوں گی، اور اکبر کی جنگیر پہ نہیں گرو گے، اور مرنے کے باہر جو کوئی مرے وہ اس نے بھائی آپ کے دل ماں